افضل اسلام. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو اور جنہیں تم نہیں پہچانتے. تو یہاں پر اسلام کی جو پہچان ہے اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کا بیان ہے. اس میں ایک چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری چیز قول سے تعلق رکھتی ہے. ایک قول ہے، ایک فعل ہے. فعل کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. اور قول کیا ہے؟ سلام کرو جس کو تم جانتے اور جس کو تم نہیں جانتے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی کیئر کرو اور لوگوں کی کیئر میں ان کی بھوک کا خیال رکھو. سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے کہ کھانے کی محبت کے باوجود یعنی اپنا دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن دوسرے کو کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی تکلیفوں کا سامنا نہ ہو جو تیوری چڑھانے والا بہت سخت دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے پھر بچا لے گا اور ان کو خوشی، سرور اور تر و تازگی حاصل ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے اور پھر خاص طور پر حاجت مندوں کو کھلاتا ہے تو ایسا شخص آخرت کی مشکلات سے بچ جائے گا اور اس شخص کا اسلام بھی قابل قبول ہے اور اس کا اسلام بھی بہترین اسلام ہے. جیسے آتا ہے نا کہ جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے اگر پسند کرتا ہے تو وہ نیکی کو پہنچ جاتے ہیں. اس نے دراصل نیکی کر لی تو اس نے وہ خرچ کیا جو اس کو خود بھی پسند تھا. کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ کیا کروں کہ جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے اور تجھے خوش کر سکوں. تو اس میں یہ پریکٹیکلی بتا دیا گیا. اور دوسرا سلام کرنا جو ہے یہ محبت کو عام کرتا ہے اور آپ کی کیئر ظاہر کرتا ہے کہ آپ دوسرے کو اگنور نہیں کر رہے، بد اخلاق نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس سے گزر گئے ہیں اور آپ نے اس کو پوچھا بھی نہیں. تو اس میں جو یہ بات ہوئی ہے نا تم کھانا کھلاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یتیم، مسکین، اسیر کو، اس میں کسی کو بھی کھلائیں، چاہے مہمان ہو، ہمسائے ہوں، رشتے دار ہوں، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو. ہاں اسراف منع ہے لیکن جب بھی آپ کھلاتے ہیں اور جس کو بھی آپ کھلاتے ہیں وہ سارا اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ محبت پیدا کرنے والا عمل ہے. ابو زناد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لوگوں کو کھانا کھلا کر اور سلام پھیلا کر ان کی غمخواری کرنے اور ان کے دل جیتنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں سے زیادہ کوئی اور چیز محبت کو کھینچنے والی اور مودت کو جمانے والی نہیں. ایون گھر کے اندر بھی جب ایک عورت پکاتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے تو اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ شیئر کرنا، دوستوں کے ساتھ فوڈ کو شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں محبت پیدا کرنے والی. اس سے مراد صرف پکا ہوا کھانا نہیں ہے بلکہ کھانا، پانی، جوس، ڈرنک، ایون دوا بھی، کیونکہ بعض لوگوں کو کھانا نہیں چاہیے، دوا چاہیے اور آپ ان کے لیے دوا کیری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. تو اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہ کی، اور کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن آزاد کرنا اور سخت بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی خاص طور پر اس جگہ پر ان دنوں میں کھانا کھلانا جب کھانے کی قلت ہو رہی ہو، قریبی رشتے دار کو جو یتیم ہو گیا ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم باہر والوں کی کیئر کر لیتے ہیں لیکن جو گھر میں ہے ان کی پرواہ نہیں کرتے. یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی نیکی کا یہ کام کہیں بھی کیا جا سکتا. ایون یہ کھانا صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی کھلانا، بلی کو، کتے کو، پرندوں کو. اگر دانا نہیں ڈال سکتے تو کم از کم پانی ڈال دو ان کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے تو پانی تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سلام کی عادت، ہر ایک کو سلام کرنا، یہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ دوسرے اس کو آ کے سلام کرے، بلکہ خود سلام کرتا ہے. اور جو سلام کو عام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کیونکہ وہ سلامتی کو عام کر رہا ہے. اور قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھانا نہیں کھلاتے ان کی مذمت بھی ہے. جہاں جنت میں لے جانے والے کاموں میں کھانا کھلانا ہے، وہاں جہنم میں لے جانے والے کاموں میں کیا ہے؟ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف کھلا دینا ہی فائدے کی چیز ہے اور اگر نہ کھلائیں تو کوئی بات نہیں. نہیں کہ نہ کھلانے پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے. صرف خود ہی نہیں کھلانا بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ بھی کھلائیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے.
تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یعنی کپڑا پہنا دو, یا اس کا عیب چھپا دو کوئی, یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یعنی کھانا کھلا دو, یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ سب کیا ہیں؟ افضل اعمال میں سے ہیں. اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں, جو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائے, یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دیا جائے, یا اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے, یا اس سے بھوک دور کر دی جائے. یہ محبوب عمل ہے جو انسان کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں. حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا, تم اچھے آدمی ہو, کاش تم میں نامناسب صفات نہ ہوتی, تم کھانا کھلانے میں اسراف سے کام لیتے ہو. صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں, تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو کھانا کھلائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے کے ایک لقمے کو بھی کس طرح پالتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کھانا کھلاؤ, ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یا پکاتی ہے یا کھلاتی ہے, تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ کھانا پکانے کی جو مشقت ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب انسان اتنا بڑا اجر اور ریوارڈ سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تم میں سے ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا اور پھلاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا پھلاتا ہے, یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا, اللہ کے رسول, کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا, تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. اور پھر یہ کہ ہر تر جگر والے کو کھلانے پلانے کا اجر ہے. ہر تر جگر والا مطلب کیا ہے؟ لیونگ بینگ, یعنی انسان ہو, چڑیا ہو, پرندے ہو, کوئی بھی مخلوق ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں, یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے, میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں, تو کیا ایسا کرنے سے مجھے کچھ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا, ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے. یعنی چاہے کسی کا اونٹ ہو یا اپنا ہو, ایکسٹرا کرنا جو ہے وہ انسان کے ایکسٹرا درجے بھی بڑھانے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح جنت کے خوبصورت گھروں کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو کھانا کھلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر اس کے باہر اور اس کا باہر اس کے اندر سے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا, اللہ کے رسول, وہ کس شخص کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا, جو گفتگو میں نرمی کرے, کھانا کھلائے, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. یعنی ایک طرف اللہ کا حق ادا کرے, دوسری طرف آرام سے بات کرے, اور تیسری طرف کھانا کھلائے. اور جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس نام کو عام کرنا چاہیے. یعنی جب ہم السلام کہتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اللہ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا, تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ. تو الحمدللہ مومن کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے آغاز میں ہی سلام ہوتا ہے, اور نیکیاں بڑھانے کا باعث ہے. اگر السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ کا اضافہ ہو تو 20 نیکیاں, برکاتہ ہو تو پھر 30 نیکیاں. اور سلام آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ. جس انسان کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ میری نہیں بنتی, تو اگر آپ سلام کرنا شروع کر دیں گے تو سلامتی کی دعا دیتے دیتے اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی, اور اس کے دل میں بھی فرق پڑے گا, اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ سلام جو ہے اس میں کیئر بھی ہے, اس میں دعا بھی ہے, اس میں دوسرے کا علاج بھی ہے, اور محبت بھی عام ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. یعنی پھر آپس میں نفرتیں نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں نہیں ہوگی, ایک دوسرے سے انسان کا تعلق اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. اور اس میں بھی یہ ہے کہ پہل کرنی چاہیے, پہل کرنے والے کے لیے زیادہ ثواب ہے. ہم بعض اوقات اپنے سے بڑوں کو یا جن کا ہم احترام کرتے ہیں ان کو تو ہم خیال کرتے ہیں سلام کرنے میں, لیکن بچے وغیرہ یا اپنے سے رتبے یا حیثیت یا عمر میں کم جو ہیں ان کی طرف کم بڑھتے ہیں, تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے. پھر بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے, حتیٰ کہ خالی گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا حکم ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر مجلس میں آتے جاتے وقت, اور پھر سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے.